اللہ فرماتا ہے کسی بھی مومن کے گھر میں بے اجازت داخلہ ممنوع. اور حدیث میں ہے یہ جو ہم گھروں کے سامنے سے گزرتے ہیں، فرمایا اگر تم کسی کے گھر میں نظر ڈالتے ہو، عورتیں بے پردہ ہوں، اندر یعنی پردہ نہیں تھا اور گھر کے اندر تم نے جھانکا، حضور فرماتے ہیں میں گھر والے کو اجازت دیتا ہوں پتھر اٹھائے اور اس کی آنکھ کو پھوڑ دے، کہ قیامت میں اس سے پوچھ بھی نہیں ہوگی. یہاں پر دنیا میں ہی ہے، آنکھ پھوڑ دو اس کی جو گھروں پہ نظر ڈالتا ہے. منع کیا گیا ہے کیونکہ یہ ایمان والوں کی حفاظت ہے، یہ ایمان والوں کی حفاظت. اور پھر مومنین کو پہلے ہی مولا نے فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے محبوب آپ ایمان والوں سے کہیں اپنی آنکھیں نیچے رکھیں جائیں، یغضوا من ابصارہم اپنی آنکھیں جھکا کر کے چلیں، کیونکہ یہی آنکھیں ہیں جو زہر بن جاتی ہیں لوگوں کے لیے. آنکھیں بہت ہی سخت ہیں ہمارے لیے. اور فرمائے گا النظرۃ سہم من سہام الشیاطین، نظر جو ہے شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، جب نکلتی ہے تو کسی کے جسم پر جا کر چبھتی ہے. اب عورتوں کو بھی میں یہ تنبیہ کرتا ہوں کیوں تمہیں پردے کا حکم دیا گیا؟ تم کھلے بدن سے باہر آتی ہو، اگرچہ تمہارے دل میں خرابی کا ارادہ نہیں، برائی کا ارادہ نہیں، لیکن جو باہر عیاش لوگوں کی نظریں ہوتی ہیں، ہماری آنکھ میں ایک سیال مادہ ہوتا ہے، وہ نظر نہیں آتا، یعنی اڑتا ہے. جیسے ہی ہم آنکھ کھولتے ہیں ایک پتلا سا پانی کی طرح زہر نکل کر کے جاتا ہے، جہاں تک ہماری نگاہ جائے اڑتی ہے. اگر ٹرائل کرنا ہو تو سائنس کے مائکروسکوپ وغیرہ سے دیکھ سکتے ہو، خوردبین سے. کیوں گلاب ایک سامنے رکھو اور اس کو تھوڑی دیر تک دیکھتے رہو، دیکھو وہ مرجھا جائے گا، وہ ہماری نظروں کے زہر سے. نظروں کے اندر ایک سیال مادہ ہے ہلکا سا. اب جب کسی کی شہوت غالب ہوتی ہے، برائی، ان نظروں سے جب وہ کسی خاتون کی جسم کو دیکھتا ہے تو اس کے جسم پر وہ زہر چبھ جاتا ہے، اور وہ چاہے جتنی بھی پاک ہو، اس نظروں کے زہر سے اس کے دل میں بھی بے حیائی شروع ہو جاتی ہے، خرابیاں اور گناہ وہاں سے شروع ہوتے ہیں. یہ نقصان ہے بے پردگی کا کہ تمہارے دل کب بے قابو ہو جائے دوسروں کی نظر سے. اور آپ نے سنا نہیں کہ نظر بد بری نظر لگتی ہے کہ نہیں لگتی؟ میرے آقا فرماتے میری امت میں نیچرل موت کے بعد، طبعی موت کے بعد اگر کسی کارن سے، اگر کسی سبب سے سب سے زیادہ موت ہوگی، کینسر ایڈز نہیں، حضور فرماتے نظر بد سے موت ہوا کرے گی. میری امت میں سب سے زیادہ موت نظر بد سے ہوا کرے گی. جادو سے بھی زیادہ خطرناک ہے نظر بد. اس کی حفاظت کے لیے ہی تو قرآن پاک میں یہ 2 سورتیں نازل ہوئی، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس. جادو، سحر اور نظر بد روزانہ خود بھی 3 مرتبہ پڑھ کر دم کر لیا کرو، بچوں کو بھی پڑھاؤ اور عورتوں کو بھی پڑھاؤ، تاکہ بری نظروں سے آپ محفوظ رہیں، ساتھ ہی اپنے جسم کی بھی حفاظت کریں. میں بہت پہلے سے کہتا آ رہا ہوں، تحقیق یہ بتاتی ہے کہ مرد کی آنکھیں جب اس میں خواہش پیدا ہوتی ہے نا، ایک زہریلا مادہ نکلتا ہے، زہریلا مادہ نکلتا ہے. آپ دیکھو غور سے کسی چیز کو، نظر لگتی ہے نا، سب کا یہ تو معمول ہے، نظر لگتی ہے، وہ اس کی نظر لگ گئی، اس کی نظر لگ گئی، تقریباً سب لوگ مانتے ہیں نظر لگتی ہے. اور اسلام بھی کہتا ہے العین حق، نظر لگتی ہے. بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا میری امت میں سب سے زیادہ موت اگر کسی کارن سے ہوگی تو نظر بد سے ہوگی. حضور نے فرمایا ہے طبعی نیچرل ڈیتھ کے بعد، نیچرل طبعی موت کے بعد اگر کسی وجہ سے، کسی بیماری سے سب سے زیادہ موت ہوتی ہے تو نظر بد سے ہوتی ہے. پتہ نہیں ہوتا سب کو، اس کی علامتیں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں گنائی گئی ہیں. نظر بد ہو جائے تو کیسے پتہ چلے گا؟ جسم کے اندر کیسی تبدیلیاں ہوتی ہیں کہ پتہ چل گیا کہ نظر لگی ہے، وہ پھر کبھی میں عرض کروں گا. لیکن نظر لگتی ہے یہ سب کو معلوم ہے. اور جدید تحقیقات کے اعتبار سے بھی اگر میں آپ کو بات کروں، پھول کو اگر زیادہ دیر تک تم دیکھتے رہو گے تو مرجھا جائے گا، کیونکہ ہماری آنکھوں کا زہر اس پر پڑتا ہے اور اس کی طبیعت مرجھا جاتی ہے. وہ جتنا اپنے ٹہنی میں لگ کر کے جتنی دیر تک تازہ رہ سکتا ہے، تمہارے ہاتھ میں آنے کے بعد اتنی دیر تازہ نہیں رہے گا، کیونکہ کچھ بیکٹیریا ہمارے اندر ہیں اور آنکھوں سے نکلنے والی چیزیں بھی ہیں. اسی طرح سے عورتوں کا جسم اتنا نرم ہے اور نازک ہے کہ باہر کے زہریلے مادے ان کے جسم پر پہلے اثر کرتے ہیں. مردوں کے جسموں پر کم، لیکن عورتوں کے جسموں پر زیادہ اثر کرتے ہیں.
اب کوئی وحشی درندہ جس کی نگاہیں زہر پھینک رہی ہوں اور کسی لڑکی کا جسم ننگا ہو، وہ بغیر لباس کے ہو، تو ظاہر سی بات ہے اس کے جسم کے اندر جیسی ہی وہ نظریں جاتی ہیں اس کے دل میں بھی برائیوں کی خواہشیں پیدا ہونا شروع ہوتی ہیں۔ ایک طرفہ نہیں ہوتی یہ سب چیز، اس کے اندر جو خرابی آئی وہ اس کی آنکھوں کی وجہ سے۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ الْعَيْنَ تَزْنِي، آنکھ بھی زنا کرتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھ بھی زنا کرتی ہے۔ اب مجھے بتاؤ میرے عزیزو، اسلام نے اتنی جو حفاظت کی ہے عورتوں کی، اس کو تم کہہ رہے ہو زور زبردستی ہے؟ اسلام دین فطرت ہے، صرف وہی بات کرتا ہے جو انسان کے لیے سوٹیبل ہو، جو تمہارے جینے کے لیے اچھا ہو۔ اب میں آؤ تم کو یہ بھی بتاتا ہوں، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کھانے پینے کے معاملات میں بھی، اب یہ ایک بات تھی عورتوں کی، اور ہاں یہاں پر میں یہ بات بتا دوں کہ یہ برابری جس کو کہہ رہے ہیں نا، وہ برابری ہے نہیں۔ تم کبھی بھی اس کے جواب دینے کی بھی کوشش مت کرو۔ یہ برابری کس کو کہتے ہیں؟ ان کے سامنے رقص کرے، ڈانس کرے، برابر کرے۔ اگر مرد جو ہے کھلے عام گھومتا پھرتا ہے اور ننگا ہو سکتا ہے تو عورت کو بھی اتنا ہی ہونا چاہیے، عورت بھی اتنا ہی دکھائے۔ تو یہ تو ایسی برابری ہے کہ اتنا اگر شوق ہے برابری کا تو پھر ایسا کرو، اپنی بیوی کے ساتھ معاہدہ کر لو، 1 سال تو بچہ دے گی، 1 سال میں بچہ دیتا ہوں۔ یہ برابری کرنے کی چیز ہے؟ ارے سارا بچوں کا درد عورت ہی کیوں سہے؟ تم بھی تھوڑا سا پارٹنرشپ میں لے لو۔ ایسا نہیں کر سکتے، تمہیں معلوم ہے عورت کی فطرت ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں اس کی ساخت میں، اس کے لیے وہ ضروری ہیں، اور اسلام یہ سمجھتا ہے کہ عورت کے لیے اس کے گھر میں رہنا زیادہ سوٹیبل ہے بنسبت باہر گھومنے پھرنے کے۔ کھلے عام رہنے سے زیادہ اگر محفوظ کوئی عورت ہو سکتی ہے تو وہ پردے میں رہ سکتی ہے، اس لیے اسلام نے اس کو پردے کا حکم دیا۔ اس پر زور زبردستی نہیں، پابندی نہیں، اس کی فطرت ہے، وہ اسے جتنا محفوظ رکھ سکتے ہو۔ اب خریدنے والی چیزوں میں ہی آپ دیکھ لینا، اب اس کو میں عقلی طور پر اگر آپ کو بتاؤں، کچھ چیزیں ایسی ہیں آپ خرید کر، آلو پیاز لے کر کے آئے، آلو پیاز لے کر کے آئے، آپ کی کچن میں آپ نے اس کو کسی بٹی میں رکھ دیا، ٹوکرے میں رکھ دیا، کہیں پر بھی رکھ دیا، چل جاتا ہے، رکھ دیا۔ لیکن ساتھ میں آپ نے کچھ گوشت خریدا، کچھ ٹماٹے، کچھ دہی، باہر نہیں، فریزر میں رکھنا پڑتا ہے۔ بھائی ان کو دونوں کو برابری دو، دہی کو بھی ٹوکرے میں کیوں نہیں رکھتے؟ گوشت کو بھی باہر یہ اس ٹوکرے میں کیوں نہیں رکھتے؟ آپ خود کہیں گے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی سیفٹی فریزر کے اندر ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ وہ باہر رہ کر کے بھی سلامت ہیں۔ جب تمہیں دنیا کے ہر نظام میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے تو اللہ نے مرد اور عورت کو پیدا ہی ایسا کیا ہے کہ مرد اگر باہر رہے تو سیف ہے، اس کے جسم کی ساخت ایسی ہے، لیکن عورت گھر کے اندر زیادہ سیف ہے، اس لیے اسلام نے اسے پردے کا حکم دیا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اسلام نے زور زبردستی اس کو پابند نہیں بنایا، زور زبردستی پابند نہیں بنایا۔ بہرحال یہ ایک بہت بڑا عنوان ہے۔ عورتوں کے حقوق کی بات اگر کوئی ایسا بندہ کرتا تو سمجھ میں آتا جو عورتوں کو مرتبے میں بڑھا کر کے یوں کہے کہ عورت کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اگر کوئی ایسا شخص کہتا تو بات سمجھ میں آتی جو یہ کہے کہ بیوی کو ایک لقمہ کھلاؤ تو صدقے کا ثواب ہے۔ اگر کوئی ایسا شخص کہتا جو یہ کہے کہ ایک بیٹی کو پال کر نکاح کر دو تو جنت واجب ہے، ان کے پاس یہ کوئی بھی چیز نہیں، بلکہ یہ جس عورت کی بات کر رہے ہیں ان کے لیے وہ اپنے نفس کی خواہشات پوری کرنے کی ایک مشین ہے بس۔ اور اگر میری بات صحیح نہیں ہے تو چلو مغربی دنیا میں میں تمہیں دکھا دوں کہ وہاں شادی کسے کہتے ہیں، طلاق کسے کہتے ہیں، بچوں کا نظام کیا ہے۔ کثرت سے پورے یورپ میں آپ کو میں بتاؤں، وہاں شادی کا نظام تک ختم کر کے رکھا گیا ہے۔ جو لڑکی پسند آئی اس کے ساتھ رہتے رہو، بچے بھی ہو جائیں گے، 2 بچوں کے بعد وہ لوگ فیصلہ کرتے ہیں آپ شادی کر لیں۔ اب شادی کرنے کا برابر ٹائم آ گیا، ہم لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہے، یہ ہے فیکٹ بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ کئی ایسی شادیاں ہیں وہاں پر جو بچے ہونے کے بعد کرتے ہیں کورٹ میں جا کر کے۔ تو تم نے عورت کو برابری نہیں
بلکہ اپنی خواہشات کی ایک مشین سمجھا ہے۔ اسلام جو برابری دیتا ہے وہ کیسی برابری ہے؟ یہ اسلام ہی تو ہے جو عورت کو اتنی عزت کے ساتھ گھر لانے کا حکم دیتا ہے، اتنی عزت کے ساتھ۔ اگر اس کو کچھ خرافاتی لوگوں نے برا کر دیا تو الگ بات ہے، بلکہ ہمارے ہاں جو نکاح کا سسٹم ہے وہ اتنا پاکیزہ ہے کہ مرد کو کہا گیا ہے کہ عورت کے آنے سے پہلے اپنے گھر کا انتظام ہو جائے، وہ کہاں لا کر کے رکھ رہا ہے۔ بلکہ عورت کو اسی طرح سے بھگا کر لانے کا نظام اسلام میں نہیں ہے، بلکہ عورت کے لیے ایک باضابطہ پوری محفل کا انعقاد ہوتا ہے، اس کی رضا پوچھی جاتی ہے، پہلے اس سے پوچھا جاتا ہے تو راضی ہے یا نہیں۔ بہت سارے ایسے دین ہیں، بہت سارے ایسے ریلیجین ہیں، میں نام پھر نہیں ذکر کر رہا ہوں، جہاں پر عورتوں کو اظہار رائے کا حق ہی نہیں۔ ان کے بڑے جو فیصلہ کر لیے وہ ہو گئی بات۔ چائنا میں بہت سارے ایسے قبیلے آج بھی ہیں جہاں ان کے ماں باپ اپنی بچیوں کو لے جا کر کسی کے بھی کوٹھے پر چھوڑ جاتی ہیں جہاں انہیں پسند آ جائے۔ اسلام عورت کی عزت اتنی دیتا ہے، جب تک وہ اپنی رضا کا اظہار نہیں کرتی قاضی کی مجال نہیں کہ وہ نکاح پڑھا سکے۔ ہم خود کھڑے رہتے ہیں جب تک اجازت نہیں آتی، پہلے ہم عورت کی اجازت لے کر کے آتے ہیں، اور پھر عورت کو اس کا حق مہر دینے کا حکم بھی مرد کو دیا گیا ہے کہ وہ تمہیں اپنی زندگی چھوڑ کر آ رہی ہے، اپنا گھر چھوڑ کر کے آ رہی ہے، اس کا حق مہر ادا کرو۔ اور لانے کے بعد جانتے ہیں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کے ساتھ فرمایا ہے کہ عورتوں کے ساتھ سختی نہ کرو۔ اپنے آخری خطبے میں حضور نے عرفات کے میدان میں یہ بات تک فرمائی، عورتوں کے معاملات میں اللہ سے ڈرو، حد سے زیادہ نہ بڑھو، عورتوں کے ساتھ اتنی سختی نہ کرو۔ مارنے کو منع کیا، کبھی ان کے چہرے پر نہ مارنا، کبھی ان کے خاندان کو تانا نہ مارنا، کبھی ان کو اتنی بری گالی نہ دینا کہ دل ٹوٹ جائے۔ یہ تمام احکام اسلام نے اسی عورت کی عزت ہی کے لیے تو دیے ہیں۔ اور پھر جس وقت وہ آئے، بزرگوں نے یہ رواج بھی رکھا ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو اپنے گھروں سے قرآن پاک دے کر کے رخصت کرتے ہیں، قرآن کے ساتھ اسے بھیجتے ہیں، اور گھر لانے کے بعد جانتے ہیں یہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا بھی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب نئی دلہن گھر میں آئے تو اس کے پیروں کا دھون جو ہے وہ اگر گھر کے چاروں کونوں میں ڈالو تو برکت آئے۔ وہ آ رہی ہے اپنا رزق لے کر کے آ رہی ہے، اپنا رزق لے کر کے آ رہی ہے، یہاں تک ہمارے لیے کہا گیا۔ بلکہ دولہے کو یہ بھی کہا گیا، اسی یہ بیان میں ساری باتیں نوجوانوں کو سمجھ میں بھی آ جائیں گی۔ نکاح کی پہلی رات اسے کہا گیا کہ تو اپنے گھر لایا ہے دلہن کو تو سب سے پہلے اس کے ہی دوپٹے کو تو مصلی بنا اور اس پر سجدہ کر۔ یہ حکم ہے۔ عورت کی عزت نہ ہوتی تو ہم مصلی بناتے اس کے دوپٹے کو؟ پہلی رات کہا گیا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ معلومات نہیں ہے نوجوانوں کو کہ شادی کے بعد پہلی رات، یہ بھی سیکھنے کی ضرورت ہے۔ علماء سے یہ تمام چیزیں پوچھ لینا چاہیے جس کی شادی ہو رہی ہے۔ دلہن آ رہی ہے تو ہم اس کی عزت ہی کے لیے تو یہ تمام کام کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد حکم یہ دیا گیا کہ سب سے پہلے اس کے ساتھ بات چیت کی شروعات کرنے سے پہلے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں یہ کہو، اے اللہ اس کے اندر جتنی تو نے اچھائیاں رکھی ہیں وہ سب اچھائیاں مجھے عطا کر دے، اور جتنی اس کے اندر برائیاں ہیں ان تمام برائیوں سے مجھے تو بچا دے۔ یہاں سے تو شروعات کر۔ ظاہر سی بات ہے، میں نے اس وقت محسوس کیا، چند دنوں پہلے ایک نوجوان کو تلقین کر رہے تھے، پیشانی پر جہاں بال اگتے ہیں وہاں ہاتھ رکھ کر کے دعا کرنا۔ تو اس نے پوچھا کہ حضرت دعا تو ایسی ہی کر سکتے ہیں، پیشانی پر کیا؟ میں بھی چونک گیا۔ اس کو میں بتاؤں، میرے ایک استاد سے میں نے پوچھا کیا ایسا ہے کہ اپنی دلہن کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر کے اس طرح دعا کرنا چاہیے؟ انہوں نے کہا ہاں ہے۔ دعا تو کیسے بھی کریں، ہاتھ نہ رکھیں اور ہاتھ چھوڑیں، ہاتھ اٹھائیں، سب دعا اللہ سنتا ہے، لیکن اس لیے پیشانی پر رکھ کر کے دعا کرنے کے لیے کہا گیا کہ وہ آج اپنے والدین کو چھوڑ کر کے آئی ہے، اس کے وسیلے سے اللہ جلدی دعا قبول کرے۔ اس کا دل مغموم ہے، وہ غمگین ہے، اور غم زدہ لوگوں کے ساتھ میرا مولا ہے۔ وہ اپنے والدین کو چھوڑ کر کے تیرے گھر آئی ہے، وہ مغموم ہے، بہت غم زدہ ہے، آج اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر کے دعا کرو۔ میرا اسی دن یہ ذہن سمجھ گیا کہ اسلام نے عورت کو وہ مقام دیا ہے،
وہ عزت دی ہے. ہم نے اس کو اپنے جسموں کو سکون پہنچانے والا آلہ نہیں سمجھا, مشین نہیں سمجھا, بلکہ حقیقی مسلم وہ ہے جو اپنی عورت کی عزت بھی کرے, احترام بھی کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو فرامین دیے ہیں عزیزان گرامی وقار, یہ نکاح کے اس سسٹم کو بھی میں آپ کو بتاؤں. کچھ تو وہ ہیں جو یہ اسلام کے خلاف بھونک رہے ہیں کہ عورتوں کے اوپر زور زبردستی ہوتی ہے اسلام میں, اور دوسروں کی کیا بات کروں, ہمارے ہندوستان پر بیٹھا ہوا میں کیا بتاؤں, یہ بھی بڑی عورتوں کی ہاں پیڑت مہیلا ہیں, مسلم پیڑت مہیلا ہیں جو خود بیوی کو چھوڑ بیٹھا ہے. ساری مسلم عورتیں پیڑت ہیں. اللہ اکبر. وہ خود اپنی بیوی کو دیکھنے نہیں جا سکا, زندگی ختم ہونے آ گئی, بال سفید ہو گئے. پیڑت مہیلائیں ہیں مسلمان. ہاں اگر اے مسلمانوں کوئی بھی ہم میں سے عورت پر زور زبردستی کرتا ہے, یاد رکھو میں تمہیں بتاؤں کہ قرآن کی قیامت کے دن اللہ جانوروں پر بھی اٹھائے ہوئے ہاتھ کا فیصلہ لے گا. تو عورت کی بات تو دور کی ہے, میرا عقیدہ تو یہ ہے. ایک عورت نے بلی کو باندھ رکھا تھا, بخاری شریف میں ہے, وہ مر گئی بلی, اور وہ عورت بہت عبادت گزار تھی, لیکن اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا کہ اس عورت کو جہنم میں ڈالو. میری ایک مخلوق کو باندھ کر رکھی اس نے اور وہ مر گئی. ہمارا تو عقیدہ یہ ہے تم عورتوں پر اگر ظلم کرتے ہو تو تم ذمہ دار ہو, لیکن اسلام نہیں. اسلام وہ کامل دین ہے. یہ بیچارے کیا پڑھ پائیں گے جن کو کبھی ڈھنگ کی اسپیلنگ نہیں آتی, کبھی یہ ایک ایسا ہوتا ہے کہ ڈمرو بجاؤ تو کوئی ناچتا ہے. اسی طرح سے کچھ لوگ پیچھے سے کچھ لکھ کر کے دیں, کچھ بیان کرنے کے لیے, تو کچھ لوگ کہہ جاتے ہیں, ان کو خود نالج نہیں ہوتی. ایسے ہی کچھ لوگ اسلام پر بھی بھوکتے ہیں. سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ایک بات مجھے یاد آتی ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے, کہا فاطمہ تمہارا نکاح علی کے ساتھ کر رہا ہوں, منظور ہے؟ حضرت فاطمہ نے کہا بابا جان آپ جو فرمائیں منظور ہے. حضرت علی مہر کتنا دیں گے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 400 مسقال چاندی دیں گے. 400 مسقال چاندی, وہی زمانے کا حساب کیلکولیشن الگ ہوتا ہے. آپ کسی بھی دارالفتہ سے سوال کر کے پوچھ سکتے ہیں کہ اس وقت کیلکولیشن میں کتنا بیٹھتا ہے, اگر کسی کو شوق ہے تو. حضرت فاطمہ کا یہ مہر طے پایا, مہر مقرر بھی ہو گیا. بعض روایات میں یہ ملتا ہے کہ حضرت فاطمہ نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نکاح کس کی جانب سے ہو رہا ہے؟ حضور نے فرمایا اللہ کی طرف سے. اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا کہ تمہارا نکاح علی کے ساتھ ہو. تو حضرت فاطمہ کہتی ہیں تو پھر میرا مہر بھی اسی شان کے مطابق ہونا چاہیے. 400 مسقال چاندی, کہا میرا مہر بھی اس شان کے مطابق رکھیں جو اللہ تعالیٰ نکاح کر رہا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا فاطمہ تم کیا پسند کرتی ہو مہر میں, تم کیا لینا چاہتی ہو مہر میں؟ حضرت فاطمہ نے کیا کہا, اللہ اکبر, قربان جاؤ مسلمانوں, کہتی ہیں آقا اگر اللہ نکاح کر رہا ہے تو رب تعالیٰ سے یہ لکھوا لیں کہ آپ کی امت کی بخشش میرے مہر میں رکھی جائے. اللہ اکبر, آپ کی امت کی مغفرت اور بخشش میرے مہر میں رکھی جائے. خواہشیں ہوں تو ایسی ہوں, تمنائیں ہوں تو ایسی ہوں. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اگر کوئی عزیز بننا چاہتا تو صرف ان کی امت کی بات کرتا, حضور خوش ہو جاتے تھے. میرے عزیزو آج بھی یہی حال ہے کہ اگر تم امت کا خیال کرو گے تو میرے آقا خوش ہو جاتے ہیں. اگر تم حضور کی امت کے بارے میں بات کرو گے حضور پاک بے انتہا تمہیں نوازنے لگتے ہیں. حضرت جبرائیل امین نے بھی یہ محسوس کیا. جانتے ہیں حضرت جبرائیل حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے قربت چاہتے تھے تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے انہوں نے کیا کہا جانتے ہیں؟ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں میں اپنی طرف سے آپ کی بارگاہ میں کوئی چیز پیش کروں جس سے آپ خوش ہو جائیں. اب حضور کس چیز سے خوش ہوتے ہیں؟ مکہ والوں کی تکلیفیں الگ ہیں, تبلیغ اسلام میں آنے والی تکلیفیں الگ ہیں, سب چیزیں ہیں, لیکن حضرت جبرائیل نے یہ سب نہیں کہا کہ ان دشمنوں کو میں اپنے پر سے ہلاک کر دوں گا یا تبلیغ اسلام میں چلنے والوں کے لیے راہ ہموار کر دوں گا, بلکہ جبرائیل امین نے یہ پیش کیا کہ آقا قیامت کے دن جب آپ کی امت پل صراط سے گزر رہی ہوگی میں اپنے پر بچھا دوں گا. پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو, جبریل پر بچھائیں پر کو خبر نہ ہو.
عزیزان گرامی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جیسے ہی انہوں نے التجا پیش کی، میرے آقا خوش ہو گئے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث سے یہ بھی ملتا ہے، جس نے یہ دعا کی، اللہم اغفر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مغفرتا عامہ، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمتا عامہ. اے اللہ امت محمدیہ کی عام مغفرت فرما، اے اللہ امت محمدیہ پر عام رحم فرما. جس نے یہ دو دعائیں کی، حضور فرماتے میری شفاعت اس پہ واجب ہو گئی. امت کی بھلائی کا خیال کرو. حضرت بی بی فاطمہ ہی تو ہیں کہ جو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنگل میں جا کر کے جب رونے لگے، کسی کے کہنے سے آپ سر نہیں اٹھاتے تھے. حضرت فاطمہ آئیں، کہا بابا جان آپ سر اٹھائیں، میرے آقا آپ سر اٹھائیں. حضور پاک امت کے غم میں رو رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ میری امت کی بخشش ہو جائے. حضرت فاطمہ نے کیا کہا جانتے ہیں؟ حضور سے اتنا عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جب تک آپ کی فاطمہ زندہ ہے کوئی رات سوئے گی نہیں، آپ کی امت کی مغفرت کی دعا کرتی رہے گی. حضور پاک نے سر اٹھا دیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کبھی کوئی امت کی بھلائی کی بات کرتا ہے، میرے آقا اس پر نوازشیں زیادہ کرتے ہیں. آج بھی اگر تم چاہتے ہو مسلمانوں کہ نبی کونین کو خوش دیکھو اور حضور پاک کا دیدار کرنا چاہتے ہو تو بھلائی امت میں لگ جاؤ. ایک رات وہ بھی آئے گی کہ میرے آقا خود تمہیں اپنے دیدار سے مشرف